یہ بالکل خالی لوگ ہیں. یہ اندر سے بھی بے پیرے بے مرشد ہیں, خالی ہیں, اور یہ باہر سے بھی کچھ نہیں ہے. کیا پی ڈی ایم مولانا فضل الرحمان مریم نواز صاحبہ خان صاحب کو نائل کروا جائیں گے؟ ہم ان کو کھلی چھوٹ دے رہے ہیں. انہوں نے جو وہاں پر پتلی تماشا کرنا ہے, جو انہوں نے وہاں سرکس لگانی ہے لگائیں. وہ اس کو رات کو سونے نہیں دیتا. وہ 44 لاکھ روپے کی لسی اس کو سونے نہیں دیتی. وہ حرام کا جو اس نے مال اپنے پیٹ میں ڈالا تھا وہ اس کو سونے نہیں دے رہا تھا. السلام علیکم, میں ہوں فیصل تارڑ. میرے ساتھ موجود ہیں ڈپٹی انفارمیشن سیکرٹری پی ٹی آئی نارتھ پنجاب شیخ انیس احمد صاحب. اسلام آباد کی سڑکوں پر پی ڈی ایم نے تماشا لگایا ہوا ہے. الیکشن کمیشن کے باہر احتجاج کر رہے ہیں. کہتے ہیں کہ ہم فیصلہ لے کر جائیں گے کہ خان صاحب کو نااہل کیا جائے کیونکہ یہ فورن فنڈنگ کے ثبوت نہیں دے سکے. تو ہم شیخ صاحب سے جانیں گے کیا پی ڈی ایم مولانا فضل الرحمان مریم نواز صاحبہ خان صاحب کو نائل کروا جائیں گے, ان کو کوئی کامیابی مل سکے گی, یا ایسے ہی یہ وقت کا ضیاع کر رہے ہیں اپنا بھی اور قوم کا بھی؟ جی شیخ صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ فیصل. دیکھیں, یہ احتجاج کر رہے ہیں. ہم تو یہ چاہتے ہیں, فرق حبیب صاحب بھی ہمارے یہاں میں نے وہ لے کر چلے گئے ہیں پٹیشن الیکشن کمیشن میں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم تینوں پارٹیز کا کیس ایک ساتھ سنا جائے اور ایک ساتھ اس کا فیصلہ کیا جائے. ہم نے الحمدللہ 30,000 ڈاکومنٹس دیے ہیں, الیکشن کمیشن میں سبمٹ کروائے ہیں, جو ہم نے ان ڈونرز کی ڈیٹیلز فراہم کی ہیں الیکشن کمیشن کو, جنہوں نے ہمیں پارٹی کو فنڈ دیے ہیں. اور دوسری طرف آپ ان کی بات دیکھ لیں تو یہ کس منہ سے احتجاج کر رہے ہیں. سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں, بلاول صاحب پیپلز پارٹی, وہ $60 ملین جو ہیں جو پاکستان سے انہوں نے بھیجے ہیں مارک سیگل کو. ان کے پاس سیگل اور وہ جو پہلے اسٹیفن ٹائپ اس طرح کے لوگ تو بہت نکلتے ہیں. وہ پاکستان کی سے جو منی لانڈرنگ ہوئی ہے اس کا حساب کون دے گا؟ جس طرح پناما کے اندر یہ کوئی ڈاکومنٹس نہیں دے سکے اپنی جائیدادوں کا, اسی طرح ان کی فارن فنڈنگ کیس کے اوپر بھی ان کے پاس کوئی ڈاکومنٹس نہیں ہے. یہ بالکل خالی لوگ ہیں. یہ اندر سے بھی بے پیرے بے مرشد ہیں, خالی ہیں, اور یہ باہر سے بھی کچھ نہیں ہے. ان کو اس میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیے گا کیسی تاریخی رسوائی ہوگی. ہم نے 30,000 ڈاکومنٹس دیے ہیں. میں بار بار کہہ رہا ہوں 30,000 ڈاکومنٹس. ہمارے پاس ڈاکومنٹس ہوتے ہیں. ہم نے خان صاحب نے پہلے بھی سپریم کورٹ میں ڈاکومنٹس ہی پیش کیے تھے, جس کی وجہ سے وہ صادق اور امین ڈکلیئر ہوئے تھے. سپریم کورٹ سے سند ان کو ملی تھی. اسی طرح آپ فارن فنڈنگ میں بھی ہم نے ڈاکومنٹس دے دیے. ان کے پاس البتہ کچھ نہیں نکلے گا. اور نون لیگ جو سیکورٹی کمیٹی نے جو ان کو بھیجی ہے نا سفارشات, انہوں نے اس میں ایڈمٹ کیا ہے کہ نون لیگ ہمیں کوئی بھی ڈاکومنٹس پرووائڈ نہیں کر سکی. اور آپ یہ دیکھیے گا کہ اس طرح, اور جو آپ نے دوسری بات کی مولانا کی, جس بندے نے ساری زندگی کوئی کام نہیں کیا, 1 روپے کا اس نے کام نہیں کیا, اور وہ اربوں روپے کے فرنٹ مین کے ذریعے اس کی جو جائیدادیں نکل رہی ہیں, یہ ان کے حساب دینے کا وقت ہے. اللہ کا شکر ہے ہم سرخرو ہیں. اچھا شیخ صاحب, ایک بات بتائیے کہ خان صاحب وہ شخصیت ہیں جو ہمیشہ مثال بنتے ہیں. وہ کہتے ہیں اور کوئی حساب دے نہ دے, میں حساب دوں گا, میں حساب لوں گا بھی. جب خان صاحب ہمیشہ اپنے لوگوں کو پارٹی سے نکال دیتے ہیں, لوگوں سے استعفیٰ لے لیتے ہیں, تو اس دفعہ وہ کیوں کہہ رہے ہیں جی دیکھیں نواز لیگ حساب دے گی تو ہم بھی حساب دیں گے, پیپلز پارٹی حساب دے گی تو ہم بھی حساب دیں گے؟ چھوڑیں, وہ سرٹیفائیڈ چور ہیں, وہ کرپٹ ہیں, انہوں نے کرپشن کی ہے تبھی وہ الیکٹ نہیں ہوئے. اگر وہ صادق اور امین ہوتے تو اس وقت وہ وزیر اعظم ہوتے. تو خان صاحب کیوں نہیں یہ مثال بنا پا رہے کہ جائیں اپنے ڈاکومنٹس دیں, کہیں یہ لے ڈاکومنٹس, یہ ہے ثبوت, یہ ہے وہ ذرائع جو نواز شریف صاحب کہتے ہیں, تو یہ بتائیں, مثال بنے. دیکھیں, پہلی بات فیصل, میں آپ کا یہ جواب دیتا ہوں 2 حصوں میں. پہلی بات یہ کہ آپ یہ دیکھیں, خان صاحب پہ حنیف عباسی پٹیشن لے کر گیا تھا سپریم کورٹ میں. وہاں پر بھی ہم نے ڈاکومنٹس دیے اور سپریم کورٹ نے ہمیں صادق اور امین خان صاحب کو ڈکلیئر کیا, اور وہ سند یافتہ, آپ کی سب سے بڑی عدالت کے سند یافتہ ایماندار لیڈر تھے. اب دوسری بات آپ نے کہی کہ خان صاحب, ہم نے یہ نہیں کہا, ہم نے یہ کہا کہ ہم نے 30,000 ڈاکومنٹ جو ہیں آفیشیل وہ سبمٹ کروا دیے. ہم ڈاکومنٹس دینے کے بعد ان سے کہہ رہے ہیں کہ اب تمہاری باری, اب تم بھی آ جاؤ. پھر آپ کو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا کہ ہم کس جگہ کے اوپر سٹینڈ کر رہے ہیں اور یہ کہاں سٹینڈ کر رہے ہیں. اور یہ لطیف کھوسہ صاحب مان چکے ہوئے ہیں کہ پیپلز پارٹی الیکشن کمیشن کو جو وہ ریکوائر کر رہی ہے, ڈاکومنٹ ریکوائرمنٹ ہے اس کی, وہ ہم نہیں پرووائڈ کر سکتے. یہ کچھ بھی پرووائڈ نہیں کر سکتے. ہاں یہ صرف, اور دوسری بات یہ جو آپ نے کہا نا یہ سڑکوں پہ آئیں, یہ کسی قسم کی بد امنی انشاءاللہ تعالیٰ نہیں ہوگی. آپ کے انٹیریئر منسٹر نے کہہ دیا ہم ان کو کھلی چھوٹ دے رہے ہیں. انہوں نے جو وہاں پر پتلی تماشا کرنا ہے, جو انہوں نے وہاں سرکس لگانی ہے لگائیں. جس طرح انہوں نے پہلے سرکس لگا کے یہ ذلیل ہوئے ہیں, اب بھی یہ پیڑ لوگوں کو لا کر ذلیل ہی ہوں گے. اچھا شیخ صاحب, پی ڈی ایم جو ہے یہ خان کو گھر بھیجنے آئی تھی کہ خان کو گھر بھیجیں گے. ہم یہ دیکھ رہے ہیں ایک ایک کر کے یہ خود گھر جا رہے ہیں, اور ابھی تو سنا ہے کہ بلاول بھٹو زرداری بھی اس احتجاج کا حصہ نہیں بنیں گے. اس پر کیا؟ بلاول بھٹو زرداری کوئی بیوقوف تو نہیں ہے, وہ زرداری کا بیٹا ہے. زرداری بہت چلاک سیاست دان ہے, وہ سب سمجھتا ہے.
پہلے یہ تو سینٹ کے اندر بھی انہوں نے ان کو پی ڈی ایم کو سب سے پہلی جو ناک میں نکیل ڈالی وہ سب سے پہلے آصف زرداری نے ڈالی، جب اس نے اعلان کیا کہ میں ضمنی الیکشنوں میں بھی حصہ لوں گا اور سینٹ میں بھی ہم لوگ جائیں گے۔ اب دوسری بات یہ، اگر وہ احتجاج کرنے ہیں تو مارک سیگل والی بات کا جواب کون دے گا؟ اب ان کا حساب دینے کا وقت ہو رہا ہے، جو ان کی چیخیں بتا رہی ہیں نا وہ ان کے حساب دینے کا وقت ہے۔ ہم سے تو جو انہوں نے مانگا، ہم تو کتنے سال سے کیس بھگت رہے ہیں، ہم تو وہ ساری چیزیں ان میں سبمٹ کروا چکے ہیں الیکشن کمیشن کو۔ اچھا شیخ صاحب، ایک جو مجھے چیز پریشان کر رہی ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیے پیپلز پارٹی کی سندھ میں حکومت ہے، وہ نہیں استعفے دینے چاہ رہے، ظاہر ہے وہ نہیں چاہتے کہ ان کی حکومت ختم ہو۔ پھر خان صاحب کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، امید ہے وہ 5 سال مکمل کریں گے ابھی تک کی جو صورتحال ہے۔ مولانا فضل الرحمان کا کیا بنے گا؟ ظاہر ہے جو دیکھ رہے تھے کہ پی ڈی ایم متحد ہو چکی ہے اور اب خان گھر چلا جائے گا، نئے الیکشن ہوں گے۔ اسی طرح سے مریم نواز صاحبہ جو دیکھ رہی تھی کہ بلاول بھٹو کے کاندھے پہ بندوق رکھ کے استعفے دے دیں، استعفوں سے یو ٹرن لیا، تو اب ان کا بنے گا کیا؟ یہ کریں گے کیا بیچارے؟ دیکھیں مولانا فضل الرحمان کی آپ بات کرتے ہیں، مجھے بڑی حیرانگی ہوتی ہے اپنے صحافی بھائیوں پہ بھی، وہ مولانا فضل الرحمان کا سوال کرتے ہیں جو 12واں کھلاڑی ہے، اس کا سٹیک پہ کیا ہے؟ وہ اسی اسمبلی سے صدر پاکستان کے لیے الیکشن لڑتا ہے، وہاں سے وہ جب ذلیل ہوتا ہے تو وہ اس اسمبلی کو ناجائز کہنا شروع ہو جاتا ہے۔ دیکھیں وہ اسمبلی واقعی اس کے لیے یہ ناجائز ہے اسمبلی، کیوں؟ اس کا اس میں حصہ نہیں ہے۔ 92 کے بعد کون سی اسمبلی ایسی ہے جس کا وہ پارٹ نہیں بنا؟ وہ بنگلہ نمبر 44 جو ہے وہ اس کو سختی سے یاد آتا ہے، وہ اس کو رات کو سونے نہیں دیتا، وہ 44 لاکھ روپے کی لسی اس کو سونے نہیں دیتی، وہ حرام کا جو اس نے مال اپنے پیٹ میں ڈالا تھا وہ اس کو سونے نہیں دے رہا تھا، اسی وجہ سے اس کو یہ حکومت ناجائز لگ رہی ہے۔ اور دوسری بات آپ مریم نواز کا اپنا سٹیک پہ کیا ہے؟ باپ کو وہ ذلیل کروا چکی، پاناما کے اندر وہ غلط ثابت ہو چکی سپریم کورٹ سے، جعلی فونٹ وہ دے چکی، ابھی سڑکوں پہ وہ ذلیل ہو چکی، لوگوں نے اس کے ساتھ کوئی بات نہیں، کوئی اس کی آواز پہ لبیک کسی نے نہیں بولا۔ اب ان کے پاس اب یہ وہ چیزیں ہیں، ان کے پاس ابھی کچھ بھی نہیں رہا نا، تو یہ تڑپ رہے ہیں کہ شاید ہم کوئی ان ہونے کے لیے فیس سیونگ کے لیے ہمیں کچھ مل جائے۔ اور یہ جو دوسری باتیں کرتے ہیں نا کہ ہمارے بیک ڈور رابطے ہیں، یہ بیک ڈور ترلے کر رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے کے لیے۔ مریم نواز ترلے کر رہی ہے، یہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں کہ وہ ترلے کر رہی ہے، لیکن اس کو لفٹ لیکن ڈی جی آئی ایس پی آر کہتے ہیں کہ ہمارے کوئی بیک ڈور رابطے نہیں ہیں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے تو پہلے بتایا تھا کہ محمد زبیر کس کا بندہ تھا، ڈی جی آئی ایس پی آر نے یہ ایڈمٹ کیا کہ محمد زبیر مریم نواز کا نواز شریف کا پیغام لے کر ان کے ترلے کرتا رہا، تو ان کو وہاں سے جواب کیا ملا ہے؟ بہت زیادہ خوبصورت جواب ملا ہے۔ یہ جو کہتے ہیں نا، اس کو کہتے ہیں اصل ڈیموکریٹک گورنمنٹ جو خان صاحب چلا رہے ہیں، اس میں آپ کا آرمی چیف یہ کہتا ہے آپ اپنے فیصلے عدالتوں سے کریں یا اسمبلی کے اندر جا کے بات کریں، ہم آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتے۔ یہ تو آفیشیل ڈکلیئر ہوئی بات ہے یہ۔ اچھا شیخ صاحب، ہمیں پی ڈی ایم کا تو فاتحہ پڑھ لینا چاہیے، کیونکہ بلاول بھٹو نے جس طرح سے انہیں مایوس کر دیا ہے، پھر لوگ نہیں ان کے پاس آتے، پیڈ لوگ لے کے آتے ہیں جن کو 300 400 اور بریانی کا لالچ دیتے ہیں، اور وہ بیچارے معصوم لوگ آ جاتے ہیں ذلیل ہونے کے لیے۔ اچھا لیکن یہ جو بدنامی ان کی ہو چکی ہے اور پی ڈی ایم بھی ایک قسم کی ختم ہی ہو چکی ہے، اس کے بعد کیا آپ کو لگتا ہے کہ مولانا فضل الرحمان دوبارہ غلطی کریں گے جو وہ کہتے ہیں کہ ہم پنڈی کی جانب مارچ کریں گے، اور ڈی جی آئی ایس پی آر اس پہ کہہ چکے ہیں کہ یہ آئیں تو صحیح، ہم ان کی خدمت کرتے ہیں، ان کو چائے پلاتے ہیں، تو کیا یہ اس بدنامی کے بعد، اس ہزیمت کے بعد جو ناکام ایک فلاپ شو ہوا ہے ان کا، اس کے بعد یہ جرأت کریں گے دوبارہ سے پنڈی کی جانب آنے کی؟ دیکھیں پہلے آپ یہ دیکھیں کہ بنو میں مولانا فضل الرحمان نے ایک وہ جلسہ کیا، اس میں پورے آپ کے میڈیا کے کیمراز کے آنکھوں نے دیکھا ہے کہ مدرسوں کے بچے کس طرح لائے جاتے ہیں۔ یہ کتنا بڑا ظلم ہے، ان ماں باپ کے لیے بھی یہ بہت بڑا ظلم ہے جن کے بچوں کو انہوں نے اسلام پڑھانے کے لیے بھیجا، اور وہ یہ ان کی کرپشن کا ایندھن بننے کے لیے ان کو یہ لا رہے ہیں۔ مولانا چاہتا ہے کوئی کیجویلٹی ہو پاکستان میں، تاکہ اس کی سب سے بڑا بینیفیشری وہ ہوگا، کیوں؟ اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اس کا سٹیک کیا ہے؟ اس دفعہ پہلی مرتبہ تو اس کا کوئی سٹیک ہی نہیں ہے کہ وہ کس چیز کے اوپر بلیک میل کر رہا ہے۔ اس کو یہ پتا ہے کہ میں تو مرا ہوا ہوں، تو میں ساتھ 2-3 اور بھی لپیٹ لوں اپنے ساتھ۔ اور یہ جو مریم نواز ہے اس کا بھی سٹیک کچھ نہیں ہے، وہ خود الیکشن نہیں لڑ سکتی، وہ نااہل ہے، باپ بھی اس کا نااہل ہے، چاچا اس کا جیل میں بند ہے، یہ خود تتر بتر ہونے کے چکروں کے اندر ہیں، یہ اینڈ والی چال چلنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ شاید ہمیں کچھ مل جائے، لیکن اس دفعہ انشاءاللہ تعالی نہ اسٹیبلشمنٹ سے اس کو کچھ ملے گا، اور خان صاحب وہ ایسا پٹھان کا بچہ ہے، وہ کہتا ہے نو این آر او، اور انشاءاللہ تعالی نو این آر او۔ اچھا شیخ صاحب، جو لوگ آ جاتے ہیں ان کی باتوں میں آ کر بیچارے بے وقوف بنتے ہیں، سردی میں مرتے ہیں، سڑکوں پہ ذلیل ہوتے ہیں، تو آخر میں آپ ان کو کیا کہنا چاہیں گے کہ ان کی کیا وہ نیکسٹ بھی ان کی باتوں میں آتے رہیں گے؟ 40 سال سے 70 سالوں سے بے وقوف تو بنتے ہی آئے ہیں،
کیا آگے بھی وہ اسی طرح سے بیوقوف بنتے رہیں گے اور ان کے کہنے پہ اسلام آباد کی سڑکوں پہ آ جائیں گے؟ تو کیا پیغام دیں گے آپ دیکھیں آج وہ جعلی رستو جو احسن اقبال ہے اس نے کیا بیان دیا. اس نے کہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو فنڈ بھارت اور اسرائیل کرتا ہے. آپ آتشی گلابی پگڑیاں پہن کر تو مودی کو آپ بلائیں اور اسرائیل میں ایجنسیوں سے اور پاکستان سے چھپ کے نواز شریف وفد بھیجا اسرائیل, اور ہم فنڈ اسرائیل سے اور بھارت سے ہم لے رہے ہیں. پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ کہ میں اپنی لوگوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ خدا را اب سمجھ جائیں. اب آپ لوگوں کو عمران خان نے اتنا تو ایجوکیٹ کر دیا کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ سیاست کے لیے کسی کی جان سے بھی کھیلنے کے لیے تیار ہیں. انہوں نے اپنی سیاست کے لیے لوگوں کے بچے مروائیں گے. آپ مجھے بتائیں جب بھی پاکستان میں مرا ہے غریب کا بچہ مرا ہے, مولانا فضل الرحمان کا بچہ مرا ہے, نواز شریف کا بچہ کبھی مرا ہے, بھٹو خاندان کے اندر سے جو ان کی کیجویلٹیز جو ان کی شہادتیں ہوئی ہیں وہ سیاسی شہادتیں ہوئی ہیں. ان کا کون سا بچہ گولیوں سے مرا ہے؟ ان کا کون سا بچہ اس طرح ذلیل ہوا ہے جس طرح غریب کا بچہ ہوتا ہے؟ اب لوگوں کو, اب نچلے طبقے کو بھی, دیہات میں بھی, دور دراز گاؤں میں بھی, جہاں مولانا فضل الرحمان کو لوگ سمجھتے تھے کہ یہ ہمارا پیر ہے, اب ان لوگوں کو بھی سمجھنے شروع ہو گیا کہ یہ 2 نمبر کا مولوی ہے, اس کے پیچھے اب کوئی بھی نہیں چلے گا. اور ان قریب آپ دیکھیں گے جو 2-4 لوگ ان کے ساتھ رہ گئے ہیں نا, ان کو بھی عقل آ جائے گی. بہت شکریہ شیخ صاحب. آخر میں بھی یہی کہنا چاہوں گا کہ خان صاحب جو پچھلے 70 سالہ گند ہے اس کو صاف کرنے کے لیے محنت کر رہے ہیں, تو ہمیں 2.5 سالہ کارکردگی پر جج نہیں کرنا چاہیے. اگر ہم نے باقی پارٹیوں کو 2-3 دفعہ باریاں دی ہیں تو ہمیں خان صاحب کو مزید 2-3 سال مزید ہمیں دیکھنا ہوگا, اور اس کے بعد آپ کے پاس وقت ہوگا کہ آپ فیصلہ کر سکیں کہ خان ناکام رہا یا کامیاب رہا. ابھی ہم نے ان لوگوں کی باتوں میں نہیں آنا جو خود فلاپ ہو کے گئے ہیں, جنہوں نے خود اس ملک کو لوٹا ہے اور باہر بھاگ گئے ہیں. شیخ صاحب بہت شکریہ, اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. پاکستان زندہ باد.